اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ يا حامل القرآن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد، محترم علماء کرام، بزرگوں اور معزز خواتین، آج جس موضوع پر میں کہنے جا رہا ہوں وہ ہے سورۃ الفاتحہ کی اہمیت اور فضیلت۔ احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بس یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کا قول ہم تک پہنچا ہے۔ تو انہی احادیث قدسیہ میں سے ایک حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کر رہے ہیں۔ قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل، کہ میں نے صلاۃ کو، یہاں صلاۃ کے معنی فاتحہ کے ہیں، سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ تو سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یعنی نماز کی صورت۔ جس طریقے سے الحج عرفہ کہا جاتا ہے کہ حج جو ہے عرفہ ہے، یعنی عرفے میں وقوف کے بغیر، عرفے میں ٹھہرے بغیر حج پورا نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز صحیح نہیں ہے۔ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي، جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق، مالک اور پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ یہ رب العالمین بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ تو ثنا اور حمد جو ہے قریب قریب معنی ہیں، تعریف، اردو میں تو ہم لوگ تعریف ہی کہتے ہیں، عربی میں حمد و ثنا جو ہے یعنی مزید تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ یوم جزا کا مالک، یعنی رب العالمین وہی وہ بہت زیادہ مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس دن جو ہے کسی کی کوئی بادشاہت اور ملوکیت کسی کی نہیں۔ دنیا میں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عارضی طور پہ جو ہے کسی کی حکومت چلتی ہے، کسی کی بادشاہت چلتی ہے، مگر قیامت کے دن
لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ صرف ملک کی تمام ملوکیت، تمام بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو مالک یوم الدین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری عظمت بیان کی اور میرے شرف کو بیان کیا۔ مجدنی کی معنی جو ہے شرف اور تعظیم کے کرتے ہیں علماء کرام، کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے شرف کو اور میری عظمت کو بیان کیا۔ وَإِذَا قَالَ، اور اسی حدیث میں آتا ہے کہ مالک یوم الدین میں وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو یہ کہ اللہ کی اس نے تعظیم کی، اللہ کے شرف کو واضح کیا، بیان کیا، ساتھ میں یہ بھی ہے کہ فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي، کہ میرے بندے نے میرے حوالے تمام معاملات کو کر دیا۔ اب میری قدرت میں اور میرے اس میں کچھ نہیں ہے، بس سب کچھ کا مالک، میرے اپنے تمام کام میں نے اللہ کے حوالے کر دیا۔ مالکی یوم الدین۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد چاہتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور تیرے سوا کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ تو یہاں تک جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، ثنا اور اس کی تمجید، تعظیم اور تفویض الامور، اپنے تمام کام کو اللہ کے حوالے کر کے یہ اقرار کرتا ہے کہ جو ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے، جو مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر بندہ جو ہے جب کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔ قَالَ هَذَا لِعَبْدِي وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، تو جب بندہ یہ کہتا ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ اے اللہ تو ہی ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے اور اس پر ثابت قدم رکھ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، احسان کیا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء و صالحین کا راستہ، ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ان لوگوں کا نہیں جو تیرے راستے سے گمراہ ہو گئے، یعنی یہود و نصارہ اس سے مراد ہے۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے، جو اس نے مانگا ہے اس کو عطا کیا جائے گا، ولعبدی ما سأل۔ اور ایک روایت میں ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین فنصفها لی ونصفها لعبدی، کہ یہی سورہ فاتحہ کو میں نے میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا، آدھا جو ہے بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ اس پر جو ہے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد تک آدھا ہے، و ایاک نستعین سے دوسرا حصہ ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہاں تک اللہ تعالیٰ تحمید، ثنا، تمجید اور تفویض، یہ سب جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی تعظیم بیان کرنا، اور جو ہے اپنے امور کو، تمام معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا، تو یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اس کے بعد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، یہ بندے کے لیے آدھا ہے۔ اس میں جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، تضرع، اپنی عاجزی کو اور اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے، تو یہ آدھا جو ہے بندے کے لیے ہے۔ محترم سامعین، یہ جو ہے میں نے مختصر سا اس سورہ فاتحہ کا آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا۔ اس حدیث کی جو منزلت، جو مرتبہ ہے، یہ ایک عالم کا قول ہے، استدلال کے طور پہ نہیں، یہ استئناس، یعنی ایسے ہی جو ہے ہم لوگ کی اس کی جو عظمت ہے، سورہ فاتحہ کی جو منزلت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے 104 کتابوں کو نازل کیا، تو 104 کتابوں کے علم کو 4 بڑی کتابوں میں سموٹ دیا، جمع کر دیا۔
وہ ہے تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ پھر سابقہ یہ جو 3 بڑی کتابیں ہیں ان کا علم قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور قرآن مجید کے سارے علم کو مفصل صورتوں میں، سور مفصل جو ہیں اس میں جمع کیا، اور ان مفصل صورتوں کے علم کو سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا، اور سورہ فاتحہ کے علم کو یہ ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جمع کر دیا۔ ایک جو ہے ایک عالم کا قول ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، مطلب ایک ان کا جو ہے یہ ہے کہ اتنی جو ہے اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ، اس کی منزلت ہے اس سورے کی۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت یا اس کی اہمیت اور مزید جو اجاگر ہوتی ہے، بے شمار احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر جو ہے بعض مرتبہ مطلب اس کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز درست نہیں ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح حدیث ہے کہ جو ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب فقہ کے باب میں جائیں گے تو بہت لمبی بات ہے کہ امام، ماموم، منفرد اکیلا نماز پڑھے۔ بہر صورت جو ہے سورہ فاتحہ، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ سے ہٹ کے کوئی دوسری سورت نہ پڑھے، صرف سورہ فاتحہ پڑھے تو اس کی نماز تو صحیح ہے، مگر سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے کوئی اور دوسری سورت کی تلاوت کرے تو پھر اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کم سے کم سورہ فاتحہ پڑھنا جو ہے نماز کے ارکان میں سے ہے، رکن ہے، اس کے بغیر جو ہے نماز درست نہیں ہے۔ اور یہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں سب سے عظیم اور مرتبے کی حیثیت سے بڑی صورت ہے، بہت بڑی صورت ہے اس کی عظمت اور اس کے مرتبے کے لحاظ سے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ، اللہ کے نبی مجھ کو جو ہے بلائے تو میں نے اللہ کے نبی کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ نماز میں تھے۔ تو اس کے بعد وہ کہتے وقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی، اے اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فقال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الم یقل اللہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ اور اس کے رسول جب تم کو دعوت دے، پکارے تو تم جواب دو؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا لأعلمنک سورة ہی اعظم السور فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد، میں تمہیں جو ہے ایک ایسی صورت سکھاؤں گا جو بہت ہی عظیم صورت ہے قرآن مجید میں، تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے۔ ثم اخذ بیدی، پھر میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور جب جو ہے فلما اراد ان یخرج قلت لہ، جب اللہ کے نبی مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے تو میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا الم تقل، کیا آپ نے نہیں کہا لأعلمنک سورۃ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، کہ آپ نے کہا تھا کہ میں ایک عظیم صورت قرآن مجید کی تم کو سکھاؤں گا؟ تو اللہ کے نبی کو یاد دلائے، یعنی پھر کوئی دوسری بات چھٹ گئی، اللہ کے نبی بھول کے مسجد سے نکلنا چاہ رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی جو ہے عظیم صورت جو سکھانا چاہ رہے تھے ابو سعید بن المعلا کو، وہ یہ صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، ہی السبع المثانی، یہ جو ہے 7 مثانی ہے، اس کی 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہر بندہ، ہر مسلمان بندہ کم سے کم دن میں جو ہے 17 مرتبہ اس کو پڑھتا ہی ہے، کیونکہ فرض نماز کی رکعتیں 17 ہیں، اور جو سنتوں کی اور وتر کی پابندی کرے تو مزید اور 15 مرتبہ، 15 17 جو ہے 32 ہو گئے، اور جو تہجد کی بھی نماز پڑھ لیتا ہے، تو اس طرح کم سے کم جو ہے ایک ملتزم اور پابند مسلمان 32 سے لے کر 40 مرتبہ کے درمیان 24 گھنٹے میں اس کی تلاوت کرتا ہے۔ تو یہی جو ہے ہی السبع المثانی والقرآن العظیم، ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، تو یہی سورہ فاتحہ ہے جو 7 مثانی ہے، جس کی 7 آیتیں ہیں، بار بار تکرار کی جاتی ہیں، اور یہی قرآن عظیم ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ایک دوسری حدیث ہے کہ یہ سورۃ الفاتحہ یہ ایسا نور ہے
جس کے لیے آسمان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا جو اس کے نازل ہونے سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور اس کو ایسا فرشتہ لے کے نازل ہوا جو کبھی اس سے پہلے جو ہے نازل نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے لیے تمام انبیاء کے درمیان اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا۔ اور پھر اس صورت کے جو معنی ہیں، اس میں جو سوال ہے، جو طلب ہے بندے کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس بندے کو عطا کیا جائے گا۔ تو یہ اتنی جو ہے بڑی صورت ہے۔ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک آواز کو سنا، گویا کہ کوئی دروازہ کھلنے کی آواز ہے۔ تو آپ نے اپنے سر کو اٹھایا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ھذا باب من السماء فتح اليوم، کہ یہ آسمان کا ایک ایسا دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، لم یفتح قط الا اليوم، آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ فنزل منہ ملک، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، یہ ایسا فرشتہ ہے جو زمین میں پہلی مرتبہ اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ فسلم فقال ابشر بنورین اوتیتہما، اور سلام کر کے اس نے کہا کہ آپ دو نور سے خوش ہو جائیے جو تمہیں دی گئی ہیں اور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ وہ جو ہے دو نور کیا ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور بقرہ کی آخری دو آیتیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، تم اس کے ایک ایک حرف کو بھی تلاوت کرو گے، پڑھو گے تو اس میں جو طلب ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ تمہیں ضرور دیا جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور تیسری حدیث جس میں سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، قرآن کریم کی ماں، یعنی اس کی اصل، قرآن مجید کی اصل۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انزل اللہ عز وجل فی التوراۃ ولا فی الانجیل مثل ام القرآن وہی السبع المثانی وہی مقسومۃ بینی وبین عبدی ولعبدی ما سأل، رواہ احمد والنسائی۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز وجل نے تورات میں اور نہ ہی انجیل میں ام القرآن جیسی صورت کو نازل کیا، یعنی نہیں نازل کیا ام القرآن جیسی صورت کو، یعنی ام القرآن سے مراد یہی سورۃ الفاتحہ، یعنی قرآن مجید کی اصل۔ اور یہ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کرے۔ اس پہ جو بھی سوال بندہ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے جس میں سورۃ الفاتحہ کو رقیہ، یعنی بیماریوں سے شفا کہا گیا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ عرب کے ایک قبیلے پر سے گزرے، تو وہ قبیلے والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ تو اسی طرح وہ تھے، یعنی اسی راستے میں تھے اس قبیلے کے قریب، کہ اس قبیلے کے سردار کو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا یا بچھو نے کاٹ دیا، مجھے صحیح سے مطلب اس کا علم نہیں ہے، مگر لدغہ کا لفظ آتا ہے کہ جو ہے کسی زہریلی چیز نے، جو ہے زہریلی سانپ نے یا بچھو نے اس کو ڈانک دیا۔ تو انہوں نے کہا، یعنی ان لوگوں نے، اس قوم کے، اس قبیلے کے لوگوں نے آ کے ان صحابہ سے کہا هل معکم من دواء او راق، کیا آپ کے پاس کوئی دوا یا کوئی پھونکنے والا، پڑھ کر پھونکنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ نہ ہماری ضیافت کی، یعنی تم لوگوں نے نہ ہماری مہمان نوازی کی، اور ہم یہ ایسا نہیں کریں گے، یعنی نہیں پڑھ کے پھونکیں گے یہاں تک کہ تم ہم کو اس کی مزدوری دے دو، اس کے بدل میں جو ہے ہم کو کچھ دو۔ تو انہوں نے جو ہے، اس قبیلے کے لوگوں نے بکریوں کی ایک جماعت جو ہے، بولے کہ اگر آپ پڑھ کے پھونک دیں گے اور ہمارے سردار کو شفا ہو جائے گی تو ہم یہ بکریوں کی کا ڈھیر جو ہے آپ کو دے دیں گے۔
تو ایک صحابی نے جو ہے ام القرآن یہی سورہ فاتحہ کو پڑھ کے پھونکا، اپنے تھوک کو اس پر جو ہے اس جہاں پہ وہ کاٹا تھا سانپ نے یا بچھو نے، تو اس جگہ پہ رکھ دیا، تو وہ جو ہے شفا یاب ہو گیا، اس قبیلے کے سردار کو شفا حاصل ہو گئی۔ تو وہ وعدے کے مطابق بکریوں کو لے کے آئے، تو پھر صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو نہیں لیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے کہ ہم نے یہ جو طلب کیا ہے کیا صحیح ہے کہ نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اس واقعے کو ذکر کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور کہا تم کو کیسے معلوم کہ یہ سورۃ الفاتحہ رقیہ ہے، شفا ہے، کیسے معلوم آپ لوگوں کو یہ؟ تو اللہ کے نبی نے خوشی سے یہاں تک کہا کہ تم ان بکریوں کو بھی لے لو اور مجھے بھی ایک حصہ دو۔ تو اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تو محترم سامعین، یہ جو ہے مختصر طور پہ جو میں نے 4-5 حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی، اس سے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اہمیت واضح ہوتی ہے، اور اس کے جو ہے بہت سارے سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اتقان میں 10 سے 20 سے بڑھ کے جو ہے سورۃ الفاتحہ کے نام کو ذکر کیے ہیں۔ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کے مسمى کی فضیلت پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے جو ہے 100 نام یہ تو ہم کو معلوم ہے، ورنہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، بے شمار اس کے نام ہیں۔ تو یہ جو ہے بے شمار ناموں کا مسمى کی یعنی اس کی شخصیت اور اس کی ذات کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بے شمار 20 سے بڑھ کے نام انہوں نے ذکر کیے ہیں، تو اس کی سورۃ الفاتحہ کی جو ہے اہمیت جو ہے اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو بہرصورت سورۃ الفاتحہ ایک مسلمان بندہ جو ہے جیسا کہ میں نے کہا ایک ملتزم اور پابند مسلمان کم سے کم 30 سے 40 کے درمیان جو ہے مرتبہ روزانہ اس کو تلاوت کرتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے اجل مطلوب، یعنی یہ جو ہے بہت ہی ایک اہم مطلوب جس کو ایک بندہ جو ہے طلب کرتا ہے، اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیونکہ اہدنا الصراط المستقیم جیسے کہ بعض علماء کرام نے کہا کہ ایک انسان جو ہے کھانے پینے اور سانس لینے سے بھی زیادہ اپنی دنیا اور آخرت میں ہدایت کا محتاج ہے۔ دنیا میں ہدایت صراط مستقیم سیدھے راستے پہ چلے گا، سیدھے راستے کی ہدایت اس کو نصیب ہوگی، تو تبھی آخرت میں بھی جو ہے اس کو جنت کا راستے کی طرف اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ تو یہ ہدایت کا محتاج جو ہے اپنے کھانے پینے اور سانس لینے سے زیادہ جو ہے اس کا محتاج ہے۔ تو لہٰذا ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ایک عادت سے بنا لے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کو، نمازوں کے علاوہ بھی جو ہے اگر آدمی کو فرصت ہو، جو ذکر و اذکار جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کی پابندی کرتے ہوئے اگر سورہ فاتحہ کو بھی پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے۔ یا پھر نفل نمازوں میں جو ہے جیسا مسنون طریقہ ہے، نفل نمازوں کی کثرت سے جو ہے پڑھے جس میں سورہ فاتحہ کی تکرار ہوگی۔ تو بہرصورت آدمی جو ہے اس سورۃ الفاتحہ کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اپنے مد نظر رکھے اور اس کی اہمیت کو جو ہے ہمیشہ تازہ رکھے، تاکہ سمجھ کر معنی کو سمجھ کے پڑھنے سے اس کے اندر جو ہے مزید اس کی محبت، اس کا شوق پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔